جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 25 پڑھیں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْحَرَامِ۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے: بے شک میرے نفس امارہ نے اپنی نادانی کی وجہ سے بڑھاپے اور ارذل العمری کے ڈراوے سے نصیحت نہیں پکڑی۔ حکایت لکھی ہے، ایک استاد نے بچوں کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے ایک ورلڈ میپ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک بچے کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو صحیح صحیح جوڑو، ملک کے ساتھ ملک کو ملاؤ، سمندر کے ساتھ سمندر اور بر اعظم کے ساتھ بر اعظم کو جوڑو۔ بچہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے، اس کو کیسے جوڑوں گا؟ وہ تلاش کرنے لگا۔ اسے ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آئی تو اس کو خیال آیا کہ شاید انسان کی تصویر بھی یہاں ہے، تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی اعضاء اکٹھے کرنے شروع کیے۔ سارے اعضاء اس کو مل گئے۔ اس نے ان اعضاء کو جوڑ کر ٹیپ لگائی۔ جب الٹا کر کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ تھا۔ اس نے اپنے استاد کو پیش کیا۔ استاد نے کہا، اتنی جلدی کیسے بنا لیا؟ بچہ کہنے لگا، استاد، دنیا کا نقشہ تو نہیں بن سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پر انسان کی آنکھ ہے، مجھے خیال آیا کہ اس کی بیک سائڈ پر انسان بنا ہوا ہے، میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا، یہی بات بتانا مقصود تھی کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ زمین تو اتنی چھوٹی سی ہے، قیامت تک مخلوق اس میں کیسے سمائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں ان کو موت بھی دوں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ موت کا سن کر کام کیسے کریں گے؟ ان کا دل کیسے لگے گا؟ جس کو چھوڑ کر جانا ہو اس پر اپنی محنت کیسے لگائے گا؟ جب انہیں یہ سب پتہ ہوگا کہ سب چھوڑ کر چلے جانا ہے تو وہ دل کیسے لگائیں گے؟ سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، میں ان میں امید پیدا کر دوں گا، وہ اس امید پر چلتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ ہوا النفس، یعنی میری امت نفس کی غلام بن جائے گی، کیونکہ جب آدمی نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔
طول العمل یعنی میری امت لمبی امیدوں کا شکار ہو جائے گی، موت دور نظر آئے گی، زندگی قریب نظر آئے گی، لوگ آخرت کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں تشریف آوری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ مسجد اقصیٰ میں تحیت المسجد ادا فرمائی، مسجد اقصیٰ میں اذان دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی امامت کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ تمام انبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا انتقال ہوئے ہزاروں برس گزر چکے، لیکن ان سب کا مسجد اقصیٰ میں موجود ہونا اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج آسمانوں کی طرف ہوا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہے دوسرا آسمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرجت الی السماء الثانیہ، میں دوسرے آسمان پر پہنچا، میں نے وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں کے دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کہنے لگا مرحبا ہو، کیا ہی اچھا آنا آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالاخ الصالح و بالنبی الصالح۔ تیسرا آسمان، نیکسٹ ہیڈنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ چوتھا آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے جب آپ اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، عرض کرنے لگے کہ ایک شخص جس کو میرے بعد بھیجا گیا اسے ایسا برگزیدہ بنایا کہ اس کی امت جنت میں میری امت کے جانے سے پہلے جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا معاذ اللہ حسد کی بنا پر نہ تھا، اس لیے کہ اس عالم میں مومن کے دل سے حسد نکال لیا جائے گا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کے فوت ہو جانے پر اظہار افسوس اور حسرت کرتے تھے جو درجے کی بلندی کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن ان کی امت کثرت مخالفت کی وجہ سے اجر و ثواب میں کمی کا مقتضا بن گئی۔ ہر نبی کو اجر اس کی امت کی اتباع کی مناسبت سے دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کے دل میں امت کے لیے رحمت و مہربانی رکھی ہے، اور یہ طبعی عمل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی امت کے واسطے گریہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات نے رلایا؟ فرمایا رونا رحمت ہے، اور اللہ رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت پر رحمت و شفقت کی خاطر روئے، کیونکہ یہ وقت یعنی معراج کا یہ وقت فضل و جود و کرم اور قدوم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وقت قرب و قبول
اور ایصال کا وقت تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امید رکھی کہ اس ساعت رحمت و برکت میں حق تعالی ان کی امت پر بھی رحم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں اس امت کی خوبیوں کو پڑھ لیا تھا، واقف تھے، اور ان کی آرزو تھی کہ اس امت مرحومہ کو ان کی امت بنا دیا جائے۔ حق تعالی نے فرمایا، یہ امت تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کریم، مجھے بھی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 7واں آسمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر ہے اور ایک شخص پشت لگا کر بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، چہرے پر بہت جمال ہے، داڑھی مبارک سینے تک ہے، ان کی شکل میری شکل سے ملتی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، من ھذا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر آسمان پر انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ بذات خود ان سے ملنے تشریف لے گئے۔ اصل بات یہاں امت کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ وہ تو حبیب خدا ہیں، لیکن باپ کی عزت و اکرام سب پر لازم ہے۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور ماتھا چوما اور فرمایا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت کو پیغام۔ ملاقات کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام بھی دیجیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ جو جتنا زیادہ درخت لگانا چاہے لگا لے، اتنا ہی زیادہ ذکر کرے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 7ویں آسمان پر بیت المعمور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ گھر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یعنی آسمان والوں کا کعبہ ہے، جیسے زمین والوں کا کعبہ ہے بالکل ویسے ہی آسمان میں عین زمین کے کعبے کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ فرشتوں کی تعداد۔ اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے کہ کوئی مخلوق فرشتوں سے زیادہ اور بڑی نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31۔ آپ کے رب کے لشکر یعنی فرشتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آسمانوں اور زمین میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو، اور دریاؤں کا کوئی قطرہ ایسا نہیں جس پر کوئی فرشتہ موکل نہ ہوا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عرش کے داہنی طرف نور کی ایک نہر ہے جو 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور 7 دریاؤں کے برابر ہے۔ روزانہ الصبح جبرائیل علیہ السلام اس میں غسل کرتے ہیں اور اپنے نور پر مزید نور کا اضافہ کرتے ہیں اور اپنے جمال کو بڑھاتے ہیں۔ جب وہ بازوؤں کو جھاڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر قطرے سے کئی ہزار فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
ایک روایت میں ہے کہ جتنے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جو نباتات اور ارزاق کی نگہبانی کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو بادلوں سے اترے ہیں اور جو جمعے کے دن لوگوں کے اعمال لکھنے اور جنت کے محافظ ہیں، اور جو دن رات کے اعمال لکھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو نمازی کی قرات پر آمین کہتے ہیں اور جو ربنا لک الحمد کہتے ہیں، جو نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے جو الگ الگ تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح بھی جدا ہے۔ اس جگہ خالق و مالک کی عظمت اور کبریائی کا تصور کرنا چاہیے کہ اس کی قدرت و شان کتنی عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے سدرۃ المنتہا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کا محل وقوع، بعض کے نزدیک سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں ہے اور بعض کے نزدیک 7ویں آسمان میں۔ دونوں روایات میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ، سدرہ بمعنی بیری کا درخت، اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی 3 صفتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا سایہ طویل ہے۔ نمبر 2، اس کا مزہ لطیف ہے۔ نمبر 3، اس کی خوشبو لطیف ہے۔ یہ درخت بمنزل ایمان کے ہے، قول، عمل و نیت کا مجموعہ ہے۔ ممکن ہے آسمان میں اسی طرح پیوست ہو جس طرح زمین میں درخت پیوست ہوتا ہے، اور قدرت الہی سے بعید نہیں، جس طرح زمین سے درخت نشو نما پاتے ہیں، آسمان میں یہ درخت ہو اور وہیں سے نشو نما پاتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کی مٹی میں جما دیا گیا ہو، جیسی جنتی درختوں کی کیفیت ہے۔ منتہا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں اور امر الہی نزول فرماتا ہے اور احکام حاصل کیے جاتے ہیں۔ فرشتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے کوئی مخلوق تجاوز نہیں کر سکتی سوائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عجیب شان سدرۃ المنتہا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، بڑا ہی عجیب درخت تھا۔ وَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اور اس کے جو پھل یعنی بیر لگے ہوئے تھے وہ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے مٹکے، اور اس کے ہر پتے پر اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا اور حق تعالی شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہار من سدرۃ المنتہا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر میں اور 2 باطن میں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ باطنی نہریں تو وہ ہیں جو 2 جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیل و فرات جنت کی نہریں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیحان
جیحان، فرات اور نیل چاروں نہریں جنت کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چاروں نہریں جنت کی ہیں۔ سیحان اور جیحان شام کی سرحدوں کے پاس ہیں، فرات عراق میں مشہور نہر ہے، اور نیل دنیا کی سب سے بڑی نہر مصر و سوڈان میں واقع ہے۔ پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جدا ہیں جو جنت میں واقع ہیں، جن کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں۔ شان رب ذوالجلال، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جنت کا پتھر حجر اسود دنیا میں بھیج دیا۔ ریاض الجنہ ممبر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہے۔ اسی طرح سیحان، جیحان، نیل و فرات بھی دنیا میں بھیج دیں۔ حوض کوثر اور نہر رحمت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان سے نکلے تو ایک نہر ملاحظہ فرمائی جو یاقوت و زمرد کے سنگریزوں پر جاری ہے۔ اس کے پیالے سونے چاندی کے، یاقوت و موتی اور زبرجد کے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حوض کوثر ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور دوسری نہر کا نام رحمت ہے۔ یہ وہ نہر رحمت ہے کہ جب گناہگار سزا کے بعد یا شفاعت سے دوزخ میں سے نکلیں گے تو سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ اس نہر میں نہائیں گے اور اسی وقت تر و تازہ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عند سدرۃ المنتہی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ سورہ نجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بالکل حق ہے، نہ آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہے، نہ دل میں کوئی خیال گزرا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ثم غشی نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایسا نور چھا جاتا ہے جس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ عند سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس جگہ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ ایسی تو نہیں کہ دوست دوست کو چھوڑ جائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک انگلی کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام کا دعا کی درخواست کرنا۔ روایات میں آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو مجھ سے عرض کرو، میں جناب باری میں پیش کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میری تمنا ہے کہ بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے بازوؤں کو اور زیادہ کشادہ فرما دیں تاکہ پل صراط سے اپنے بازوؤں کے ذریعے میں آپ کی امت کو گزار سکوں۔ صحائے ستہ یعنی احادیث کی کتابوں میں معراج کا ثبوت سدرۃ المنتہا تک ملتا ہے۔ اس کے آگے ہے رفرف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد رفرف لایا گیا اور مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ رفرف جیسے کوئی قالین سمجھ لیں جو بچھا ہوا ہو۔ یہیں سے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معراج کی ابتدا ہوئی۔
مقام صریف الاقلام نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رف رف بلند ہوئی، یہاں تک کہ صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ صریف الاقلام کیا ہے؟ لکھتے وقت قلم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقلام 12 ہیں اور ان کے مرتبے جدا جدا ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اجل قلم قدرت ہے۔ اول ما خلق اللہ قلم، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے، اور اسے حکم فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی کہ کیا لکھوں؟ فرمان جاری ہوا کہ قیامت تک کی مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ مشاہدہ جنت و جہنم، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سورہ نجم کی آیات ہیں نمبر 14 اور 15۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو رحمت الہی کا مظہر دیکھا، اور دوزخ کو حق تعالیٰ کے عذاب و غضب کی جگہ۔ جنت کھلی ہوئی تھی اور دوزخ بند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ سلسبیل میں غسل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو پاک کیا گیا، اور ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا تاج عطا فرمایا گیا۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی ہر حرکت کے لیے گو ذرا سی ہی کیوں نہ ہو 3 دفتر کھولے جائیں گے۔ پہلے میں یہ ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا، دوسرے میں ہوگا کہ کس طرح کیا، اور تیسرے میں ہوگا کہ کس لیے کیا۔ پہلا سوال، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یعنی سب سے پہلے سوال ہوگا کہ تو نے یہ کام جو کیا اس نظر سے کیا، اس خیال سے کیا کہ اپنے آقا کے لیے کرنا چاہیے یا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے لیے کرنا ہی ضروری سمجھا تو اس سوال سے بچ گیا۔ دوسرا سوال، یہ کام کس طرح کیا؟ دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کام کس طرح کیا، کیونکہ اگر تو نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کی نیت بغیر علم کے معلوم نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام یقینی علم کے ساتھ کیا ہے یا جہالت میں کیا ہے یا محض گمان سے کیا ہے۔ اگر اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو گیا تو تیسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال، یہ عمل کس کے لیے کیا؟ تیسرا سوال ہوگا کہ کس کے لیے عمل کیا، یعنی اس عمل کے اخلاص کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ یہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر ضرور دیں گے، اور دل میں یہ بات موجود ہے کہ مخلوق کو دکھانے کی غرض سے یہ عمل کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ اسی سے جا کر اپنا اجر لے۔ تو نے یہ کام میرے غیر کے لیے کیا ہے، تو میرے غصے اور عذاب کا مستحق ہوا ہے، اس لیے کہ تو میرا ہی بندہ تھا، میرا ہی رزق کھاتا تھا اور میری نعمتوں سے ہی عیش اڑاتا تھا۔ پھر عمل دوسروں کے لیے کیا۔ معلوم ہوا تأمل کرے، توقف کرے، اگر پلک یا انگلی ہلائے وہ بھی تأمل کے بعد ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سرمے اور گارا توڑنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے پر بھی پوچھا جائے گا۔ اللہم اغفر لی واغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 25 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے